بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان الیہود کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یواکلوها ولم یجامعوہن فی البیوت۔ فرماتے ہیں کہ یہودی لوگ جب ان میں کسی عورت کو حیض آتا، پیریڈس آ جاتے، تو وہ اس عورت کو اپنے ساتھ کھانے پینے میں شریک نہیں کرتے اور اپنے گھروں میں ان کے ساتھ رہتے بھی نہیں۔ فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ فانزل اللہ تعالی ویسألونک عن المحیض الآیۃ، تو اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کچھ آیتیں ہیں وہ آیتیں نازل فرمائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان آیات کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، تم پیریڈس والی عورتوں کے ساتھ، حیض والی عورتوں کے ساتھ ہر معاملہ کر سکتے ہو سوائے ہم بستری کے۔ فبلغ ذلك اليہود، تو یہ بات یہودیوں کو معلوم ہوئی، ان تک یہ بات پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہہ رہے ہیں۔ فقالوا، تو یہودیوں نے کہا، ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا الا خالفنا فيه، تو کہنے لگے کہ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے کہ یہ ہمارے دین کے یا ہمارے مذہب کی کوئی ایسی بات نہیں چھوڑتا کہ اس میں ہماری مخالفت نہ کرے، ہمارے دین کی ہر بات میں مخالفت کرتا ہے۔ فجاء اسید بن حضیر وعباد بن بشر فقال یا رسول اللہ ان الیہود یقولوا کذا وکذا افلا نجامعہن، یہ آیات نازل ہو گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بات بتا دی تھی۔ اس کے بعد یہودیوں نے وہ تبصرہ کیا، تو وہ سن کر اسید بن حضیر، عباد بن بشر رضی اللہ عنہما، یہ دو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہودی ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، تو آپ بتلائیے کیا ہم حیض والی عورتوں کے ساتھ میں نہ رہیں؟ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ظننا ان قد وجد علیہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یہاں تک کہ ہم لوگ سمجھنے لگے، صحابی فرماتے ہیں حضرت انس، ہم مجلس میں موجود لوگ سمجھنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے ناراض ہو گئے۔ فخرجا، تو وہ دونوں وہاں سے چلے گئے، نکل گئے۔ فاستقبلتہما ہدیۃ من لبن الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دونوں جا رہے تھے تو ان دونوں کے سامنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ہدیہ پہنچا۔ فارسل فی آثارہما، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا کہ بلا لائیں۔ فسقاہما، وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دودھ دیا، دودھ پلایا۔ فعرفا انہ لم یجد علیہما، تو وہ دونوں بھی سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غصہ نہیں تھے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں ایک واقعے کی شکل میں دو چار اہم باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پیریڈس، عورت کے لیے کچھ ایام ہوتے ہیں ہر مہینہ، کچھ خاص زمانہ ناپاکی کے، تو ان دنوں میں اسلام کے احکام آنے سے پہلے یہودیوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر کسی عورت کو وہ نیچرل چیز پیریڈس اگر آ جاتے تو کیا کرتے، عورت کو بالکل الگ تھلگ کسی کونے میں ڈال دیتے، اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں، اس کے ساتھ میں رہنا گوارا نہیں، بلکہ اپنے بیڈ روم میں بھی نہیں رکھتے، گھر میں بھی نہیں رکھتے، دالان میں بھی نہیں رکھتے، کسی کونے میں وہ عورت کو ڈال دیتے اور عجیب و غریب طریقے سے اس کے ساتھ میں معاملہ ہوتا۔ وہ جب اس سے پاک ہو کر باہر آتی تو پھر ان لوگوں کے ساتھ میں رہتی۔ یہ ایک طریقہ کار یہود کا تھا۔ اب اسلام آیا تو بہت سارے اہم بہترین تعلیمات لوگوں تک پہنچی، تو یہ بھی سوال لوگوں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل کی۔ وہ آیات کا ابتدائی حصہ یہ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، فرمایا
کہ نبی جی لوگ صحابہ آپ سے حیض والی عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حیض کے دنوں میں عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے. نبی جی آپ ان سے فرما دیجئے ہوا اذن کہ یہ حیض تکلیف کی چیز ہے یا گندگی ہے، تو تم عورتوں سے حیض کے دنوں میں دور رہو. عورتوں سے حیض کے دنوں میں دور رہو کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ہم بستری مت کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے صحابہ سے یہی فرمایا کہ تم عورتوں کے ساتھ ہر طرح کا معاملہ کر سکتے ہو سوائے صحبت کے اور ہم بستری کے. یہ نہیں کرنا ہے، باقی سب ان کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا، ایک ساتھ رہنا ایک جگہ پر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سب کچھ اجازت ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، عورتوں کے لیے نیچرل بات ہے، اس میں ایک فطری امر ہے. وہ اس کی وجہ سے عورتوں کو ایک دم دور کر دینا، کسی کونے میں ڈال دینا، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. بہترین تعلیم ملی، یہودیوں کو پتہ چلا تو یہودی کہنے لگے کہ ارے کیا شخص ہے یہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جو بھی بولتے اس کے خلاف بتاتے، ہم جو بھی بولتے اس کے خلاف بتاتے. پھر کچھ صحابہ پہنچ کے بولے اللہ کے رسول ایسے ایسے باتیں ہو رہے، کیا کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. صحابہ کیا سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی بات پہ غصہ آیا تھا، تو انہوں اپنی ناراضگی سمجھ کے وہاں سے چلے جا رہے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی وقت کوئی صاحب دودھ کا ہدیہ لے کے آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلائے اور ان دونوں کو وہ دودھ دیے پینے کے لیے. تو ان کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تو ناراض نہیں ہیں. یہ ساری باتیں اس حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں. اس سے چند اہم مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں. نمبر 1، اسلام سے پہلے لوگوں کا، خاص طور سے یہودیوں کا طریقہ عورتوں کے ساتھ انتہائی یہ بے غیرتی کا سلوک کرنے کا طریقہ رائج تھا. اسلام نے اس امتیازانہ طریقے کو، جو غلط طریقہ عورتوں کے ساتھ میں بڑھتا جا رہا تھا، اس کو ختم کر دیا. نمبر 1 بات. نمبر 2، قرآن کی آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس سوال کا قرآن میں ذکر کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کے ہمارے اوپر بلکہ ساری امت پر بہت بڑے احسانات ہیں کہ دین پوچھ کر انہوں نے امت کے لیے دین کو آسان کر دیا. تو صحابہ کرام کے سوال کرنے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے اور اللہ نے اس کا جواب دیا. نمبر 3، اس آیت کی تفسیر کرنے کے بعد امت کے لیے ایسی عورتوں کے بارے میں پیریڈز کے دنوں میں کیا مسئلہ ہونا چاہیے وہ مسئلہ ذکر کر دیا گیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ صرف ہم بستری نہیں کرنا ہے، باقی سب عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا سب جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نمبر 3، یہ مسئلہ معلوم ہو گیا آیت اور آیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسیر فرمانے کے بعد. ٹھیک ہے، تیسرا مسئلہ معلوم ہو گیا. چوتھا، صحابہ کرام کو یہ فکر لگی رہتی تھی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یعنی اتنا لحاظ رکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کی فکر کرے کہ کہیں میرے کسی عمل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تو نہیں ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائیو موجود تھے ان کے سامنے، ہمارے سامنے اگرچہ کہ نہیں ہے فزیکلی لائیو موجود، مگر اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے تو تمام تعلیمات موجود ہیں. اس لیے ہر مسلمان کو یہ فکر کرنا چاہیے کہ میرا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بن جائے، جیسا صحابہ کرام سوچا کرتے تھے. یہ بڑی اہم بات. نمبر 5، جو شخص بڑا ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے اوپر یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے اور ان کو کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں تو غلط فہمیوں کو دور کرنے کی بھی فکر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیا، کہا کہ یہ جو ہدیہ دودھ آیا تھا یہاں ہمارے پاس، اب تم ان دونوں کو پلایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اپنے ماتحتوں کی اتنی باریک باتوں پر بھی نظر رکھنا چاہیے، تفقد ہونا چاہیے اپنے ماتحتوں کے احوال کا. بڑے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. بہرحال یہ بھی ایک اہم بات معلوم ہو گئی. یہ چند باتیں آج کے درس حدیث میں ذکر کی گئی ہیں. بیسک بات کیا ہے جو یہاں پر بتلانا ہے؟ وہ بات یہ بتلانا ہے کہ پیریڈز کے زمانے میں عورت کے اوپر ایک فطری حالت طاری ہوئی ہے، وہ حکم کے اعتبار سے ناپاک ہے، صرف حکم کے اعتبار سے ناپاک ہے. حکم کا مطلب یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اس کے لیے نمازیں معاف ہیں، اور اس حالت کے اندر وہ روزے نہیں رکھ سکتی ہے، پاک ہونے کے بعد رکھے، اور اس حالت میں وہ قرآن کو چھو بھی نہیں سکتی ہے،
اور قرآن اگر پڑھنا چاہتی ہے تو پوری آیت کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ورڈز یا ہجوں میں پڑھ سکتی ہے، وہ بھی تب جب کہ معلمہ ہو۔ یہ احکام عورت کے لیے ہے۔ باقی ہم بستری کے علاوہ باقی سب چیزیں جائز ہے، ہم بستری نہیں کرنا ہے۔ بیسک مسئلہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب آخری بات جو آیت میں ہے، اللہ نے کہا کہ یہ گندگی ہے، اذن تکلیف کی چیز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تکلیف کی چیز ہے کا مطلب عورتوں کے لیے فطری طور پر اتنے دنوں تک ایک قسم کی تکلیف، ایک مشقت جھیلنا پڑتا ہے، یہ مطلب ہے تکلیف کی چیز ہے کا۔ دوسرا مطلب اس کا ہے گندگی ہے، گندگی کا مطلب ناپاکی ہے۔ تو اللہ نے یہ بتایا نمبر ایک، یہ عورتوں کو تکلیف دینے والی چیز ہے فی نفسی، فطری طور پر، بس ایک الگ حکم۔ پھر ان کے ساتھ رہنا نہیں رہنا وہ دوسرا حکم بیان کر دیا۔ نمبر دو، وہ ناپاکی ہے، مطلب ان دنوں میں عورت ناپاک ہوتی ہے حکم کے اعتبار سے، فزیکلی جسمانی اعتبار سے اتنا کہ ایک دم دور ہو جاؤ ان سے، ان کے قریب میں بھی مت جاؤ، ان کو چھوؤ بھی مت، ان کے ساتھ میں بھی مت بیٹھو، نہیں، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام نے احکام کے ساتھ ساتھ انسانیت کے آداب اور انسانیت کا احترام کرنا بھی سکھایا ہے۔ یہ ہے اسلام کی بہترین تعلیمات۔ عورتوں پر بڑے مظالم ڈھائے جاتے تھے زمانے جاہلیت میں، لیکن اسلام نے آ کر ان تمام مظالم کا خاتمہ کیا اور عورتوں کی عزت، ماں، بہن، بیٹی اور بیوی، کئی الگ الگ شکلوں میں عورتوں کی عزت پوری دنیا کے سامنے رکھی اور مسلمانوں کو سکھایا کہ عورتوں کی ذمہ داریاں اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کی عزت و احترام بھی کرنا ہے۔ یہ چند اہم باتیں آج کے درس حدیث میں معلوم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے اور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و سنت کی جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اور ایک دوسرے کا احترام کرنے اور حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب